الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بہت ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کچھ اس طرح تعلق ہے کہ اس جملے میں ارشاد تھا کہ وہ جہانوں کا پالنے والا ہے۔ احتمال تھا کہ شاید وہ اس پالنے پر مجبور ہو، یعنی کہ اس کو پالنا پڑتا ہے، جیسے کہ بادشاہ اپنے ملازمین کو پالتا ہے، اپنی فوج کو پالتا ہے، مگر وہ اس پالنے پر مجبور ہے کہ اگر نہ پالے گا تو اس کی سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ یہاں کوئی شخص اپنے گھر کے جانور وغیرہ کو مجبوراً پالتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ نہ پالے گا تو اس کے کام بند ہو جائیں گے۔ تو اس جگہ فرمایا کہ وہ عالمین کو پالنے پر مجبور نہیں ہے، محض رحمت کی بنا پر پالتا ہے۔ دوسرے اس طرح کے پالنا کبھی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی قہر کے ساتھ، جیسا کہ جیل خانے میں قیدیوں کو بھی حکومت پالتی ہے، کھانے پینے کو دیتی ہے، مگر قحط کے ساتھ پالتی ہے۔ یہاں فرمایا کہ پالتا تو ہے مگر رحمت کے ساتھ۔ تیسرے اس طرح کی حمد کا رحمت کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ جو خدا کی حمد کرتا ہے رحمت ضرور پاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی تو کہا کہ الحمدللہ، تو فرشتوں کی طرف سے فوراً جواب ملا کہ یرحمک اللہ۔ وہی سنت آج بھی جاری ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ پڑھے اور سننے والا کہے کہ یرحمک اللہ۔ رحمان اور رحیم کی تفسیر بسم اللہ شریف میں پوری طرح پیچھے قسط نمبر 2 میں بیان کر دی گئی ہے۔ یہاں صرف اتنا بتا دیں کہ رحمان کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا جو بندوں سے حاصل نہ ہو سکیں، اور رحیم کے معنی یہ ہیں کہ اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا جس کی مثل کچھ نہ کچھ بندوں سے بھی حاصل ہو سکے۔ اسی طرح رحمان بلا واسطہ بندوں پر رحم فرمانے والا اور رحیم بندوں کے واسطے سے رحم فرمانے والا۔ اس طرح سمجھیں کہ اکثر جاندار چیزیں اپنے ماں باپ کے ذریعے سے پرورش پاتی ہیں، لیکن کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو اس کی ماں اس سے بالکل بے تعلق ہو جاتی ہے۔ وہ گوشت کا لوتھڑا سا ہوتا ہے، اس کے کھانے کے لیے اس پر مچھر جمع ہوتے ہیں، وہ ان کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم پر آ جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دریائے نیل کے کنارے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچھو بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا ہوا دریا کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو فوراً دریا میں سے ایک کچھوا کنارے آ کر لگا، وہ بچھو اس پر سوار ہوا اور کچھوا اس کو لے کر دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں دیکھوں یہ بچھو کو کہاں لے کر جا رہا ہے۔ میں کشتی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ بچھو دوسرے کنارے پر پہنچ کر اترا اور دوڑ کر آگے کی طرف چل دیا۔ میں بھی تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ دور جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان شخص سویا ہوا ہے جو کہ مسافر تھا، رات کو دیر سے آیا تو دریا کے کنارے کوئی کشتی نہیں تھی تو وہ تھک ہار کر وہیں سو گیا۔ تو دیکھا کہ اس سے 6-7 فٹ کے فاصلے پر ایک سانپ ہے جو کہ اس کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس بچھو نے جاتے ہی اس سانپ پر حملہ کر دیا اور سانپ نے بچھو پر حملہ کر دیا، حتیٰ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے اور وہ نوجوان بچ گیا۔ ہم بھی دن میں بظاہر اپنی حفاظت خود کرتے ہیں، لیکن رات کو سونے کی حالت میں ہماری حفاظت خدا کے سوا کون کر سکتا ہے؟ بہت سی مصیبتیں وہ ہیں کہ ہماری ظاہری کوشش سے دور ہوتی ہیں، یہ اس کی رحیمی کی جلوہ گیری ہے، اور بہت سی وہ آفتیں ہیں کہ جن سے ہم کو اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے، وہ اس کی رحمانیت کا ظہور ہے۔ آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، یعنی کہ روز جزا کا مالک یا بدلے کے دن کا مالک۔ مالک کا معنی مالک اور یوم الدین بدلے کا دن۔ یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، تو یہاں پر یوم سے مراد وقت یا زمانہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے سارے وقت کا مالک ہے یا قیامت میں جو واقعات ہوں گے ان سب کا مالک ہے۔ دین کے 2 معنی ہیں، بدلہ یعنی کہ فیصلہ اور انصاف، اور دوسرا معنی ہے ملت۔
یعنی مذہبی عقیدے قیامت کے دن کو دین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن تمام دینوں یعنی تمام ملتوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ دنیا میں دیندار اور بے دین برابر پرورش پا رہے ہیں، بظاہر حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اس دن سب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے دین کو دین کہتے ہیں کہ ہر دین والا دین اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ اس دن نجات ہو جائے۔ عیسائی، یہودی، پارسی، بدھ مذہب اور بت پرست اور مسلمان وغیرہ جس قدر مذاہب ہیں سب اس دن کے قائل ہیں، سب اسی دن کی مصیبت سے بچنے کے لیے آج دین اختیار کر رہے ہیں۔ اگر دین کے معنی جزا کیے جائیں تو قیامت کو یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن دنیا کے تمام اعمال کی جزا دی جائے گی۔ دنیا میں اچھے برے جیسے چاہو کام کر لو، یہاں بدلہ نہیں، لیکن وہاں بدلہ ہے کام نہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ ایک طالب علم تعلیم کے زمانے میں صرف پڑھتا ہے، اس کی کوئی تحقیقات نہیں کرتا کہ محنت کرے یا نہ کرے، لیکن جب امتحان کا دن آیا تو اس نے محنتی اور کھیلنے والے دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ محنتی کو انعام ملا اور کھیلنے والوں کو سزا ملی۔ دوسرے اس لیے کہ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، ہندوستان کا فلاں مالک ہے، کوئی کسی صوبے کا مالک ہے، کوئی کسی شہر کا مالک ہے، کوئی کسی گاؤں کا مالک ہے، کوئی کسی جاگیر کا مالک ہے، یہ گھر فلاں کا ہے، یہ کوٹھی فلاں کی ہے، یہ گاڑی فلاں کی ہے، یہ رقبہ فلاں کا ہے۔ لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب کوئی بھی کسی کا مالک نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کا ملک ہے؟ اس وقت کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمایا کہ للہ الواحد القہار۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور ان کو ان کے ظلم پر کوئی سزا نہیں ملتی، اور بعض لوگ ظلم سہتے سہتے مر جاتے ہیں اور ان کی مظلومیت پر کوئی جزا نہیں ملتی۔ اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہو تو ظالم سزا کے بغیر اور مظلوم جزا کے بغیر رہ جائے گا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی اور عالم ہو جس میں ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کو جزا، اور جزا اور سزا کے نظام کو برپا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس عالم کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے، کیونکہ جزا اور سزا اس وقت جاری ہو سکتی جب بندوں کے اعمال ختم ہو جائیں، اور جب تک تمام انسان اور یہ کائنات ختم نہیں ہو جاتی لوگوں کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ مثلاً قابیل نے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، اب اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے ان کے قتل کے جرم سے قابیل کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے جب تک قتل کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا قابیل کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حابیل نے ظالم سے بدلہ نہ لینے کی رسم ایجاد کی، اب اس کے بعد جو شخص بھی یہ نیکی کرے گا اس کی نیکی میں سے حابیل کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ اس لیے جب تک اس نیکی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا حابیل کا نام اعمال مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص مسجد بنوا دیتا ہے یا کنواں بنوا کر مر جاتا ہے تو جب تک اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، جب تک اس کنویں کا پانی استعمال ہوتا رہے گا اس شخص کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور کوئی شخص بت خانہ یا شراب خانہ بنا کر مر گیا، جب تک وہاں بت پرستی یا شراب نوشی ہوتی رہے گی اس کے نام اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اس لیے جب تک یہ دنیا اور اس دنیا میں انسان موجود ہیں اس وقت تک لوگوں کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہو سکتا، اور لوگوں کے نامہ اعمال کو مکمل کرنے کے لیے دنیا اور دنیا والوں کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اسی کا نام قیامت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ جزا اور سزا کا نظام قائم کیا جائے، اور جزا اور سزا کو نافذ کرنے سے پہلے قیامت کا قائم کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک میں اس دن کے متعلق ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، وہ کتنا لمبا دن ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی، حتیٰ کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا۔
عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ گویا وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، پھر وہ اس میں اس طرح محو ہو جائیں گے کہ انہیں گرد و پیش کا ہوش نہیں رہتا۔ امام ابو حنیفہ نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کی چھت سے سانپ گرا، افراتفری مچ گئی، مگر وہ اسی محویت سے نماز پڑھتے رہے۔ ایک انصاری صحابی کو نماز کے دوران تیر لگا، خون بہتا رہا اور وہ اسی محویت سے نماز پڑھتے رہے۔ سو ایسے ہی کاملین کی یہ جزا ہوگی کہ قیامت کے دن ان کو فی الواقعہ دیدار الہی عطا کیا جائے، اور جب ان کو دیدار الہی عطا کیا جائے گا تو وہ اس کی دید میں ایسے مستغرق ہوں گے کہ قیامت کے ہنگامہ خیز 50,000 سال گزر جائیں گے، اور ان کو یوں معلوم ہوگا جیسے ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت گزرا ہو۔ ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ دین کا معنی ہے جزا۔ ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین، یعنی کہ روز جزا کا مالک۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا لغوی معنی ہے خضوع، یعنی کہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کرنا عبادت ہے۔ اس آیت کا پچھلے آیات سے کچھ اس طرح تعلق ہے کہ اب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور جباری اور ملکیت کا ذکر فرمایا۔ اس سے مقصود تھا کہ اللہ کی مخلوق اس کی اطاعت کی طرف رغبت کرے۔ اب عبادت کا صریح حکم فرمایا۔ دوسرے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنے 5 نام بیان فرمائے: اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ گویا یوں فرمایا لہٰذا ہم تمہارے اللہ ہیں، پھر تم کو پالا لہٰذا ہم رب ہیں۔ تم نے گناہ کیے ہم نے چھپائے پس ہم رحمان ہیں۔ تم نے توبہ کی ہم نے مغفرت فرمائی لہٰذا ہم رحیم ہیں۔ تم ہمارے قبضے میں ہو اور جزا اور سزا کا دن بھی آنے والا ہے لہٰذا ہم مالک ہیں۔ پس اے بندے تو ہماری عبادت کر، اور عبادت کا مستحق وہی ہے جس میں یہ صفتیں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اب تک اللہ ہی کا ذکر تھا، اس آیت میں بندے کا بھی ذکر کیا گیا۔ تیسرے اب تک رب تعالیٰ کی صفات کا ذکر تھا، اب بندے کی صفات کا ذکر فرمایا گیا، لیکن اس طرح کہ ایاک پہلے اور نعبد بعد میں۔ ایاک کو اس لیے پہلے رکھا گیا تاکہ اس میں حصر کے معنی پیدا ہو جائیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ عبادت کرنے والے کی نیت خالص رب کو راضی کرنے کی ہو، نہ کہ دنیا کے دکھانے کی، کیونکہ جو شخص دکھاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر عبادت کرتا ہے وہ خدا کا عابد نہیں بلکہ اس کا عابد ہے جس کو دکھا رہا ہے۔ نعبدو کو جمع کے صیغے کے ساتھ ارشاد فرمایا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اکیلا حاضر نہیں ہوا اور نہ صرف اپنی عبادت لایا بلکہ تیرے سب بندوں کے ساتھ ہوں جن میں انبیاء، اولیاء، صالحین سب ہیں۔ اگر میری عبادت قبول نہ ہو تو ان کے طفیل قبول فرما لے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ایاک نعبد، کیونکہ ہزاروں بندے اس سے پہلے یہ عبادت کر چکے ہیں اور ہزاروں اب بھی کر رہے ہوں گے، پھر اس کے ساتھی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا یہ دیکھنے میں اکیلا معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بہت سوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی کو سلام کرتے ہیں تو بھی السلام علیکم یعنی تم پر سلام ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہر عبادت مسلمانوں کے اجتماع کا مقام ہے کہ بغیر جماعت عبادت ادھوری بھی رہ سکتی ہے۔ فرمایا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا کہ وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چونکہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ کسی وسیلے سے کی جائے، اس لیے اس سے پہلے عبادت کا ذکر ہوا اور بعد میں دعا کا، یعنی کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے وسیلے سے تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے مصیبتوں کے وقت نمازیں پڑھ کر، صدقات خیرات کر کے، نیک اعمال کر کے دعائیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ عبادات قبولیت دعا کا وسیلہ بنے۔
اس سے معلوم ہوا کہ ہر دعا میں حضور صلی اللہ علیہ کا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری بھی رب کی عبادت ہے اور ہر عبادت دعا کا وسیلہ ہے۔ خود ارشاد فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، دوسرے اس طرح کہ اس سے پہلے فرمایا گیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب عرض کیا جا رہا ہے یا اللہ اس عبادت کو مکمل کرنے میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی شروع کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو انجام پر پہنچانا تیرا کام ہے، اور تیری مدد ہی سچی مدد ہے۔ اس میں بندے کو یہ تعلیم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا حقیقی مددگار جانے۔ باقی تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔ مجھے اجازت دیں، میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ دے حوالے، السلام۔